بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 62 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الکفالہ سے کفالہ بالمال کا حکم پڑھیں گے۔ کفالہ بالمال سے متعلق ہم نے کفالہ بالمال کی تعریف اور اس کے الفاظ سے اور شرائط سے متعلق سبق نمبر 61 میں تفصیلاً پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ کفالت بالمال کا حکم پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کفالت بالمال سے متعلق چند ایک مسائل کی صورت مسئلہ اور ان کا شرعی حکم ہم معلوم کریں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: فطالب الكفيل والمديون إلا إذا شرط البراءة فحينئذ تكون حوالة كما أن الحوالة بشرط ألا يبرأ بها المحيل كفالة۔ فرماتے ہیں کفالت بالمال کا حکم یہ ہے کہ کفیل جب کفالت بالمال قبول کر لے، دیون کے دین اپنا ذمہ لے لے، تو وہ دائن مکفول لہو چاہے تو کفیل سے پھر مطالبہ کرے اور چاہے تو مدیون سے مطالبہ کرے۔ اس لیے کہ ہم پڑھ چکے تھے کہ کفالہ نام ہے عقد ضم ذمۃ الی ذمۃ فی المطالبۃ، وہ ایک ذمے کا دوسرے ذمے کے ساتھ ملنا ہے مطالبہ میں۔ تو اب مکفول لہو کو اختیار ہوگا چاہے وہ کفیل سے مطالبہ کرے اپنے دین کا یا مدیون سے مطالبہ کرے۔ ہاں، اگر مدیون نے بوقت کفالت یہ شرط لگائی ہو کہ میں بری ہو جاؤں گا اس کی کفالت قبول کرنے کے بعد، آپ پھر مجھ سے مطالبہ نہیں کرو گے، تو فرماتے اس صورت میں پھر یہ عقد کفالت نہیں رہے گا بلکہ عقد حوالہ ہو جائے گا۔ عقد حوالہ کتاب الحوالہ میں آئے گی، انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آئے گی، لیکن مختصراً یہ بات سمجھے عزیز طلبہ کہ حوالہ کہتے ہیں نقل الدین من ذمۃ الی ذمۃ۔ کفالہ کی تعریف کیا تھی؟ ضم ذمۃ الی ذمۃ اخری فی المطالبۃ، اور یہاں پر ہے نقل الدین من ذمۃ الی ذمۃ اخری، کہ دین کا ایک کے ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف منتقل ہونا، جبکہ کفالہ میں دین منتقل نہیں ہوتا، صرف مطالبہ کے حق میں کفیل اور مدیون جو ہے وہ مطالبہ والے ذمہ داری میں آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو اب مکفول لہو کو جیسے کفیل سے مطالبہ کرنے کا حق ہوگا، اسی طرح مدیون سے بھی مطالبہ کرنے کا حق ہوگا۔ ہاں، اگر مدیون نے اپنے آپ کی براءت کی شرط لگائی جس وقت کفیل کفالت قبول کر رہا تھا، فحینئذ تکون حوالۃ، تو اس صورت میں وقت کفالہ نہیں رہے گا بلکہ حوالہ بن جائے گا۔ جس طرح کہ عقد حوالہ میں کوئی شخص شرط لگائے کہ محیل جو ہے وہ دین سے بری نہیں ہوگا، محیل یعنی جس کی طرف سے حوالہ کیا جائے اور جس کے دین کو انسان اپنے ذمہ لے لے اس کو محیل کہتے ہیں۔ اگر دائن نے وہاں شرط لگائی، محتال لہو نے اپنے لیے یہ شرط لگائی کہ محیل بھی اس دین سے بری نہیں ہوگا، اس سے بھی میں مطالبہ کر سکوں گا، تو پھر اس صورت میں وہ حوالہ نہیں رہے گا بلکہ وہ حوالہ کفالہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر صرف چونکہ ایک شخص کے ذمے سے مطالبہ دوسرے شخص کے ذمے میں چلا جاتا ہے، دونوں مطالبہ میں اشتراک ان میں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اب ان دونوں سے وہ مطالبہ کرے گا۔ لیکن اگر انہوں نے یہاں پر جو ہے اپنے برات کی شرط لگا دی تو پھر اس صورت میں یہ حوالہ بن جائے گا۔ فرماتے الا اذا شرط البراءۃ، اگر مدیون نے برات کی شرط لگائی، فحینئذ، تو اس صورت میں تکون حوالۃ، کفالہ حوالہ بن جائے گا۔ کما ان الحوالۃ، جس طرح کہ عقد حوالہ میں کوئی شخص عقد حوالہ کرے بے شرط شرط کے ساتھ، اللہ یبرأ بها المحیل، کو محیل جو ہے وہ بری نہیں ہوگا دین سے، کفالۃ، تو یہ کفالہ بن جاتا ہے۔
वलो तालब अहदहुमा। अब अगर असील ने, रब्बुद्दैन ने, मगफूर लहू ने, ये सारे एक ही उसके नाम है, इसने अगर कफील और मगफूल अन्हु में से किसी एक से देन का मुतालबा कर लिया तो लहू अन युतालिब अल आखर, और उसने उसको अभी तक देन नहीं दिया तो उसको इख्तियार है कि दूसरे से भी देन का मुतालबा करे। फरमाते वलो तालब अहदहुमा, अगर उसने मुतालबा किया उन दोनों में से किसी एक से, लहू तो उसको इख्तियार है अन युतालिब अल आखरा, कि वो दूसरे से भी अपने देन का मुतालबा करे। ये नहीं कि एक से मुतालबा कर लिया तो अब दूसरे से नहीं कर सकता, दूसरे से भी कर सकता है। वयसिहु तालिकुल कफालत बिशर्त मुलाइमिन का शर्त वजूबिल हक़। यहाँ से मुसन्निफ अलैहि रहमा एक असल और ज़ाब्ता ज़िक्र फरमा रहे। वो असल और ज़ाब्ता ये है कि अक़्द कफ़ाला को ऐसी शर्त के साथ मुअल्लक़ करना दुरुस्त है जो शर्त उसकी मुलाइम हो। हाँ, ऐसी शर्त जो उसकी मुलाइम न हो, अक़्द कफ़ाला को उस शर्त के साथ मुअल्लक़ करना दुरुस्त नहीं होगा। तो फरमाते वयसिहु तालीक़ुल कफ़ालत बिशर्तिन मुलाइमिन, सही है कफ़ाला को किसी ऐसे शर्त के साथ मुअल्लक़ करना, मुलाइमिन जो उसके मुलाइम हो, मुनासिब हो, उससे मिलता जुलता हो। फिर ऐसी शराइत जो अक़्द कफ़ाले के मुलाइम होते हैं, ये तीन तरह के शराइत है अजीज़ तलबा। का शर्त वजूबिल हक़, पहली किस्म वो शर्त जो वजूब हक़ से मुताल्लिक़ हो, यानी इसकी वजह से कोई हक़ जो है वो वाजिब हो रहा हो, तो ऐसी शर्त, और वो शर्त वजूब हक़ का सबब हो। मसलन कफील यूँ कहें कि अगर इस मबी का कोई गैर मुस्तहिक़ निकले या कोई शख्स दूसरे से ये कहे कि अगर अमानतदार तेरी अमानत का इनकार करें तो फरमाते हैं इस सूरत में ज़ामिन मैं हूँगा। तो इस किस्म की कफ़ालत में ये शर्त लगाना ये दुरुस्त होगा, इसलिए कि ये शर्त जो है ये वजूब हक़ का सबब बनता है। दूसरी किस्म ऐसी शर्त है जो इम्कानी इस्तीफ़ा के लिए हो, यानी इम्कानी इस्तीफ़ा की शर्त हो, यानी ज़ामिन को असील से हासिल करना मुमकिन हो उस शर्त की वजह से। मसलन अगर ज़ैद आए तो जो देन इस पर है वो मुझ पर है, जबकि ज़ैद मग़फ़ूल अन्हु हो या कफ़ील का मुज़ारिब या अमानतदार या उसका गासिब हो, तो ज़मानत इसके आने से मुताल्लिक़ है और वो जायज़ है, इसलिए कि ये इसमें इस्तीफ़ा वसूल करना मुमकिन हो जाता है। और तीसरी किस्म वो शर्त जो अक़्द कफ़ाला के मुलायम हो, इसकी तीसरी किस्म जो है वो है लिताज़ुरी ही कि इस्तीफ़ाए देन के ताज़ुर की शर्त हो। कौन सी शर्त है भाई? कि इस्तीफ़ाए देन की ताज़ुर की शर्त हो। मसलन अगर ज़ैद शहर से बाहर हो तो उसका देन मुझ पर है, या तेरा जो देन फलां पर है अगर वो तलब हो जाए या वो मर जाए या तेरे देन का वादा आए और वो न दे या 6 माह तक तेरा देन न दे तो मैं ज़ामिन हूँ। तो इन सब सूरतों में तालीक़ मज़कूर सही है, क्योंकि ये सब शर्त कफ़ालत के मुनासिब हैं और दरअसल सेहत की दलील है, और इस तमाम शराइत के सेहत पर जो है वो आयात करीमा वलिमन जाअ बिही हम्लु बाइरिन व अना बिही ज़ाइम है कि इसमें कफ़ालत को शर्त के साथ मुअल्लक़ किया गया है, और वो शर्त जो है वजूब हमल बाइर का सबब है। तो इसलिए अजीज़ तलबा मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ये असल ज़िक्र फरमा रहे हैं कि वयसिहु तालीक़ुल कफ़ालत बिशर्त मुलाइमिन, सही है कफ़ालत को मुअल्लक़ करना ऐसे शर्त के साथ जो उसकी मुलाइम हो, का शर्त वजूबिल हक़, इस तरह की वजूब हक़ की शर्त हो। इनिस्तहिक़्क़ल मबीउ, अगर मबी का मुस्तहिक़ निकला तो फ़अलैया, तो वो मुझ पर है उसका ज़िमान। औल इम्कान इस्तीफ़ा, या वो शर्त इस्तीफ़ा के इम्कान के लिए हो। का इन क़दिम ज़ैदुन वो हुआ मग़फ़ूल अन्हु, जिसे कोई शख़्स कहे कि इन क़दिम ज़ैदुन, अगर ज़ैद आया तो जो उस पर देन है वो मुझ पर होगा। वो हुआ मग़फ़ूल अन्हु, इस हाल में कि ज़ैद मग़फ़ूल अन्हु हो।
وہ حالیہ ہے عزیز طلبہ، او لتعذرہ، یا وہ شرط جو ہے استعفاء دین کے تعذر کی شرط ہو، کہ غاب عن المصر، اگر وہ مصر سے غائب ہوا تو اس پر جو آپ کا دین ہے وہ مجھ پر ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یہ تمام شرائط درست ہیں، اس لیے کہ یہ شرائط جو ہے یہ عقد کفالہ کا جو مقصد ہے یعنی مغفور لہو کے لیے ہو۔ ہاں عقد کفالہ کو ایسی شرائط کے ساتھ معلق کرنا صحیح نہیں جو اس کے مناسب نہ ہو۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ آپ کے جو فلاں شخص پر دین ہے وہ مجھ پر لازم ہوگا ان حبت الریح، اگر ہوائی چلنے لگی، تو فرماتے اس صورت میں یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص ہوا کے چلنے کو عقد کفالہ کے وقت کے لیے جو ہے مقرر کرے، مثلا کہے کہ فلاں شخص پر جو آپ کا دین ہے وہ مجھ پر لازم ہے اس وقت تب جب تک کہ تیز ہوائی نہیں چلتی، تو فرماتے اس صورت میں یہ جو شرط اس نے لگائی جب تک کہ ہوائی چلتی ہے یا نہیں چلتی، تو فرماتے ہیں یہ شرط باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ عقد کفالہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا اور عقد کفالہ درست ہوگی۔ ولا يصح بنحو ان حبت الريح، ان حبت الريح جیسے شرائط سے عقد کفالہ صحیح نہیں، معلق کرنا صحیح نہیں۔ ولو جعل اجلا، اگر اس شرط کو عقد کفالہ کے لیے اجل مقرر کر دیا، تصح الکفالہ، تو کفالہ صحیح ہوگی اور یہ شرط باطل ہو جائے گی۔ ویجب المال حالا، اور اس شخص پر کفیل پر مال واجب ہوگا فی الفور۔ فإن كفل بماله عليه فبرهن على ألف لزمه وإلا صدق الكفيل فيما أقر بحلفه ولا ينفذ قول المطلوب۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کفیل نے مال مجہول کی کفالت قبول کر لی، ہم نے پڑھا کہ مال مجہول میں بھی کفالت درست ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس نے کہا کہ آپ پر فلاں شخص کا جو دین ہے وہ سب مجھ پر ہے، وہ میں ادا کروں گا۔ ہم مغفور لہو سے کہے کہ آپ کے اس پر جو دین ہے وہ میں تجھے دوں گا، تو یہ کفالت درست ہو جائے گی۔ پھر بعد میں اگر مغفور لہو نے یا مغفور عنہ نے بینہ پیش کر دیا کہ میرا اس پر اتنا مال لازم ہے 1000 درہم ہے، تو اس کفیل پر 1000 درہم لازم ہوگا۔ اگر ان کے پاس بینہ نہ ہو اور کفیل کہے کہ آپ کا تو اس پر 2 درہم ہے اور وہ کہے میرے 10 درہم ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس کفیل کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ یہ زیادتی کا منکر ہے۔ فإن كفل بماله عليه، اگر کوئی شخص کفیل بن جائے اس مال کا جو فلاں کا اس پر لازم ہے، فبرهن على 1000، پس وہ بینہ پیش کر دے 1000 پر لازم ہو تو 1000 اس پر لازم ہو جائے گا۔ وَإِلَّا صُدِّقَ الْكَفِيلُ فِيمَا قَرَّ بِحَلْفِهِ، وگرنہ کفیل کی تصدیق کی جائے گی اس مال میں جس کا وہ اقرار کر چکا ہے بحلفی، قسم کے ساتھ۔ وَلَا يُنَفَّذُ قَوْلُ الْمَطْلُوبِ، اور مطلوب یعنی مغفول عنہ کا قول اس پر نافذ نہیں کیا جائے گا کہ وہ کہے مجھ پر 10 درہم ہے اور یہ کہتے کہ 10 نہیں تجھ پر 2 ہے، تو اس کا قول اس پر نافذ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا اقرار اپنی ذات کے حق میں ہے۔ تو کوئی شخص اپنے اقرار سے اپنا خود تو وہ پکڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اقرار کی وجہ سے دوسروں کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ علی الکفیل، تو اس کے قول کفیل پر نافذ نہیں کیا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کفالت بالمال کا حکم پڑھا اور پھر اس کے بعد کفالت بالمال سے متعلق ایک اصل اور ضابطہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ کفالت بالمال سے متعلق پڑھا۔ آپ حضرات نے سبق کو بار بار سننا اور خوب یاد کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔